یہ مسجد کا گیٹ ہو گیا. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک مسجد کا ہال ہے، یہ برآمدہ ہے اور یہ سیل. یہ مدرسے، یہ ایک مسجد کا کمرہ ہے جس کو ہم مدرسے کا نام دیا. یہ ایک اسٹور ہے، یہ حجرہ ہے، یہ وضو خانہ ہوگا، واش روم، گیٹ، دکانیں، فیملی رہے. ایک مسجد کے اندر تقریباً یہی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے. اب اس حال کو کہتے ہیں اصل مسجد. کیا کہتے ہیں؟ اس حال کو اصل مسجد بھی کہتے ہیں اور اس حال کو عین مسجد بھی کہتے ہیں. یہ عین بھی کہلاتا ہے، اصل بھی کہلاتا ہے، اور یہ ایک ان کا نام ہے جوفے مسجد. یہ جوفے مسجد بھی کہلاتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے یہ استاد برآمدہ صاحب ہے اور بیٹھے اسی ہوئے طرح ہیں، سے. شفیق صاحب ہیں ہمارے استاد. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ اصل ہو گیا، اور یہ مدرسہ، یہ اسٹور ہو گیا، یہ حجرہ ہو گیا، یہ وضو ان سے خانہ ہو چھٹی گیا، یہ واش لے روم دیں، ہو گیا. پھر یہ چھٹی لے سب دیں کو پھر کہتے آ ہیں جائیں. فنائے مسجد. کیا کہتے ہیں؟ فنائے مسجد بھی کہتے ہیں. اس کو جو ہے نا مسالے مسجد بھی کہتے ہیں اور اس کو ذریات مسجد بھی کہتے ہیں. تین اس کے نام ہیں: ذریات مسجد، مسالے مسجد اور فنائے مسجد. اور یہ دکانیں اور یہ فیملی رہائش یہ کہلاتے ہیں خارج مسجد. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ خارج مسجد. یعنی مسجد کا جو پلاٹ ہے نا، یہ پورا، اس کی تین صورتیں بنی. ایک ہو گیا اصل مسجد، اور دوسرے نمبر پر ہو گیا فنائے مسجد، اور تیسرے نمبر پر ہو گیا خارج مسجد. تو یہ تین قسم کے جو ہے نا مسجد کے اندر معاملات ہوتے ہیں: اصل مسجد، فنائے مسجد اور خارج مسجد. اب اس کے اندر جو جو کام ہو رہے ہیں نا، وہ کاموں کا ہم جائزہ لے لیتے ہیں. اس میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، اچھا اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اچھا اسی طرح نعتیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اعتکاف ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ عبادات کا جو ہے نا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، نمبر 2، مسجد میں جو ہے نا ہم کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھانا پینا اور سونا بھی کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو ہے نا وہ مسجد میں اذان ہوتی ہے اور مسجد میں اعلانات بھی ہوتے ہیں. اور نمبر 4، مسجد میں جو ہے نا بچے بھی آتے ہیں اور خرید و فروخت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اور نمبر 5، مسجد کے اندر جو ہے نا وہ گیس، بجلی اور پانی کا استعمال ہوتا ہے. مسجد کا جو ہے نا وہ دکانوں کا کرایہ بھی آتا ہے، اور مسجد کا جو ہے نا سامان، جو چٹائیاں، دریاں، لوٹے، جتنا بھی سامان ہے مسجد اس کا. اور اسی طرح مسجد کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے چندہ بھی جمع کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے احکام ہیں، لیکن مختصر وقت کے اندر کچھ ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اب یہ مسجد کے 3 حصے ہو گئے: اصل مسجد، فنائے مسجد اور خارج مسجد. اب یہ جو کام ہے جتنے بھی یہ سارے کام جو لکھے ہیں چند ایک، ان میں سے کون سا کام یہ کہاں ہونا چاہیے، اس کو ہمیں ذرا ڈسکس کرنا ہے آج. مسجد میں نا اصل مسجد، پہلے نا اصل مسجد، یہ اصل مسجد ہے. اصل مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نعتیں پڑھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں. جتنے بھی عبادت کے کام ہیں نا، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، یہ سارے مسجد میں ہو سکتے ہیں. مسجد سے مراد اصل مسجد، یعنی یہ حال ہو گیا، محراب ہو گیا، برآمدہ ہو گیا، یہ سارا اصل مسجد ہے. اس کو اصل مسجد بھی کہتے ہیں، عین مسجد بھی کہتے ہیں، اور جوف مسجد بھی کہتے ہیں. جوف کا معنی کیا آتا ہے؟ پیٹ. جوف کا معنی کیا ہے؟ تو یہ اصل مسجد ہے. اب اس حصے میں نا، اس حصے میں، یہ والا جو حصہ ہے، اس حصے میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے، پی نہیں سکتے، سو نہیں سکتے. کھانا پینا سونا جو ہے نا اصل مسجد میں یہ ناجائز ہے. کیا ہے؟ ناجائز ہے. اصل مسجد میں کھانا پینا سونا کیا ہے؟ ناجائز ہے. لیکن لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے پیتے ہیں نا، سوتے ہیں نا. اگر اس کو آپ جائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے. نمبر 1، اعتکاف. کیا کرنا ہوگا؟ اعتکاف کریں گے تو یہ جائز ہو جائے گا.
لیکن اس وقت ہماری قوم اعتکاف نہیں کرتی. 11ویں 12ویں 15 شعبان 27 رجب، اچھا اس طرح ہمارا جیسے ہفتہ وار اجتماع آج ہوا، ہر جمعہ تشکیل لاتے ہیں. اول چند ایک لوگ ہوتے ہیں، پھر بعد میں ماشاءاللہ ایک تعداد آ جاتی ہے. جو بعد میں آئے نا وہ اعتکاف نہیں کرتے. اچھا اسی طرح جو ہے نا آپ وہ جو کہتے ہیں ان کو پورا ماہ رمضان افطاری ہوتی، مسجد کے اندر پکوڑے سموسے تھال چھٹ جاتے ہیں، فروٹ کٹ جاتا ہے، ادھر سے شربت تیار ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ مسجد میں ہوتی ہے. اور کہاں ہوتی ہے؟ اصل مسجد میں ہوتی ہے، سیٹ میں ہوگی، برامنے میں ہوگی، اندر ہال میں ہوگی. تو اگر آپ نے ہال میں کھلانا پلانا ہے، سیٹ میں کھلانا پلانا ہے، تو پھر آپ کو سب سے پہلے نمبر پر کیا کرنا ہوگا؟ اعتکاف کی نیت کرنا ہوگا. اعتکاف. لیکن ہمارے یہاں بہت ہی یوں سمجھیں کہ یہ بہت ہی کم ہو رہا ہے. اس مسئلے کو سنجیدہ لینا ہوگا کہ جیسے ہی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، مسجد میں پاؤں رکھا نا، تو یاد آ جائے کہ میرے ذمہ کو کام ہے. وہ کام کیا ہے؟ مجھے اعتکاف کی نیت کرنی. اعتکاف کی نیت کر لوں گا تو میرے لیے اب یہ مسجد میں جائز ہو جائے گا، کھانا پینا جائز ہو جائے گا. نمبر 1 اعتکاف. نمبر 2 ہے دسترخوان. آپ نے اعتکاف تو کر لیا، لیکن کھا کہاں رہے ہیں؟ مسجد کے فرش پر. مسجد کی دریا اور مسجد کے فرش پر اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو اس کو آپ کاٹا سمجھیں، جائز نہیں ہے، منع ہے. کیونکہ ہمارے کھانے کا جو انداز ہے نا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدھا کھانا ہے آدھا گرانا ہے. جب ہم نیچے دسترخوان بچھا کر بھی کھائیں نا، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دسترخوان بالکل صاف ستھرا کلین ہو کر نہ اٹھایا جاتا ہو؟ کچھ نہ کچھ دسترخوان پر نہ کچرا ہم کر ہی دیتے ہیں نا، آلودہ اسے ہو کر ہی دیتے ہیں. تو اگر آپ مسجد میں دسترخوان بچھائے بغیر ہی کھائیں گے تو مسجد کے فرش کو آلودہ کریں گے، آپ مسجد کی دریوں کو آلودہ کریں گے. تو مسجد کی دریاں اور فرش کو آلودہ کرنے کی تو اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کا یہ دن ہوتا ہے کہ چلو جی بعد میں پوچھا لگا دیں گے. بھائی پوچھا لگانے کے نام پر بھی مسجد کے اندر مطلب آپ کو کوئی چیز گرانے کی اجازت تو نہیں ملے گی. بعض ہوتا ہے نا مسجد کے فرش پر ہی جو ہے تھال رکھ دیتے ہیں، مسجد کے فرش پر ہی افطاری کروا دیتے ہیں. تو اگر افطاریاں کروانی ہے، افطاریاں کرنی ہے تو مسجد کے اندر دسترخوان ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر صفائی. کیا ہے؟ صفائی. صفائی کس کی؟ مسجد کی صفائی تو پہلے رکھنی ہے، صفائی رکھنی ہے. یہاں صفائی سے مراد دسترخوان کی صفائی ہے. ہمارے یہاں جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے نا مسجد میں، وہ مہینے کے بعد بچھے گا. 11ویں پر بچھے گا، 12ویں پر بچھے گا، پتہ نہیں کب بچھے گا. ایک مہینے کے بعد ہی بچتا ہے. اب ایک مہینے تک جو بند ہو جائے چیز، تو ایک مہینے کے بعد جب دوبارہ کھولے گی نا تو اس میں اسمیل ہوگی، اور اسمیل ہوگی تو پھر دوبارہ مسجد میں بچھانے کی اجازت تو نہیں ملے گی. اور پہلی مرتبہ بچھایا آپ نے تھا، اٹھایا آپ نے، دوسری مرتبہ بچھایا آپ نے، اٹھایا آپ نے. آپ پتہ نہیں کس نے اٹھایا، کس نے بچھایا، اس نے اندر سے صاف کیا تھا نہیں کیا تھا. ہم جب بعض کا دسترخوان کھولتے ہیں نا، دسترخوان آپس میں چپکا ہوا ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں سڑ رہی ہیں، اس میں سالن چپکا ہوا ہے، چائے چپکی ہوئی ہے، اس میں اسمیل پیدا ہو چکی ہے. تو جب دسترخوان بچھانا ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو سونگنا ہے، چیک کرنا ہے کہ اس میں اسمیل تو نہیں آ رہی. اگر اسمیل نہیں آ رہی تو اب کیا کریں گے؟ آپ اس کو بچھائیں. اچھا بچھانے کے بعد آپ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد آپ اس کو اٹھائیں گے تو پھر اس کو صاف کرنا ہے، پھر اس کی اسمیل ختم کرنی ہے، پھر اس کو رکھنا ہے. جب بھی بچھانا ہے جب بھی اٹھانا ہے، دونوں مرتبہ اس کی کرنی ہے صفائی. اب صفائی کر لیا آپ نے، اب آپ کو بچھانے کی اجازت مل جائے گی. تو اس کا اہتمام کون کرے گا؟ اگر آپ کی مساجد کے اندر جب بھی آپ افطاری کرنے جائیں گے تو آپ نے ان تینوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کے سامنے تھال رکھا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے دسترخوان نہیں ہے، تو کیا آپ میں سے کوئی کھائے گا؟ آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. آپ نے اس تھال میں نہیں کھانا کہ جس کے نیچے دسترخوان ہی نہ ہو. آپ تھال آرام سے اٹھائیں، اٹھا کر باہر دے دیں، ادھر کھا لیں. آپ
मदरसे के कमरे में खा लें, स्टोर में खा लें, हिजरे में खा लें, वुजू खाने पर खा लें, इधर के खा लें, आगे पीछे की खा लें, लेकिन इधर नहीं खाना। इस हिस्से में आपने दस्तरखान बिछाए बगैर नहीं खाना, और दस्तरखान भी ये नहीं चलेगा, ये दस्तरखान नहीं है, ये मेरी चादर है। आज चादर का मतलब है कि इसको ना हर चीज नजर आती है। तो दस्तरखान कौन सा चाहिए? प्लास्टिक टैप हो, रेक्सीन टैप हो, मोटा हो, जिसमें से ना चाय नीचे ना तशरीफ ले जाए, जिसमें से पानी खाना नीचे ना तशरीफ ले जाए, ऐसा दस्तरखान हो तो आपके लिए किफायत करेगा। मोटा दस्तरखान बिछाएं। तरपाल टैप जो होता है ना, वो जो तरपाल लगी है, मतलब ये कपड़े की है या वो प्लास्टिक टैप? पैराशूट पैराशूट है ना, इस तरह इस टाइप की हो। अगर एक यूं समझे कि ये पूरा बिछा दिया जाए और इसके ऊपर जो है ना वो थाल और ये सारी चीजें लगा दी जाए और इस तरह दस्तरखान बिछा दिया जाए, तो ये अगर आप इस नाजायज अमल को जायज करार देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये 3 काम करने चाहिए: इत्तिकाफ, दस्तरखान और सफाई। तो नियत करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए आजान की तरफ। आजान जो है ना, इस वक्त हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर दी जाती है। कहाँ दी जाती है? या तो मेहराब में, या इस हॉल में, बरामदे में, सेल में, अंदर ही अंदर जो अजान दी जाती है। खतीब के बिल्कुल सामने अजान दी जाती है। जुम्मे की जो अजान सानी होती है खतीब के बिल्कुल सामने होती है, मस्जिद के अंदर होती है। तो याद रखिएगा, असले मस्जिद में, ये जो असले मस्जिद है ना, असले मस्जिद जिसको हम ये कहते हैं हाल मेहराब वगैरह, इधर अजान देने की इजाजत नहीं है। इधर मस्जिद में अजान देने की इजाजत नहीं है। अजान देनी है आपने इस कमरे में दे। ये जो अजान का कमरा बनाया ना, इस कमरे में दें, आप मदरसे में दे दें, स्टोर में दे दें, हुजरे में दे दें, इधर की दे दें, वुजू खाने पर दे दें, आपको इस हाल में अजान देने की इजाजत है। अगर आपने इस हाल में अजान दी तो 3 काम होंगे। नंबर 1 मकरूह, नंबर 2 खिलाफे सुन्नत, और नंबर 3 दरबारे इलाही की बेअदबी। तो जो भी मस्जिद के हाल में अजान देगा वो मकरूह काम कर रहा है, वो खिलाफे सुन्नत काम कर रहा है, वो अल्लाह के दरबार की बेअदबी कर रहा है। तो मस्जिद में अजान देने की इजाजत, अजान देनी है तो मस्जिद से बाहर देनी है। मस्जिद से बाहर देना, अजान देना सुन्नत है। क्या है? मस्जिद से बाहर यानी अजान वाले कमरे में आपने अजान दी ना, सुन्नत अदा होगी। मदरसे में दी, सुन्नत अदा होगी। आप स्टोर में देंगे सुन्नत, हुजरे में देंगे सुन्नत। यानी आपने अजान देनी है या फिनाई मस्जिद में, फिनाई मस्जिद में अजान देनी। मस्जिद में अजान दी, असले मस्जिद में नहीं देनी, फिनाई मस्जिद में देनी। फिनाई मस्जिद में देंगे सुन्नत अदा हो जाएगी। और इस वक्त ये सुन्नत मुर्दा हो चुकी है। इस वक्त ये सुन्नत क्या हो चुकी है? क्योंकि मस्जिदों के अंदर अजान हो रही है, वो मेहराब के अंदर हो रही होगी, या फिर वो अलमारी के अंदर ना सुराख करके ना ऐसे इधर से बटन ऑन किया और इधर खड़े होकर अजान पढ़ दी। तो बिल्कुल ऐने मस्जिद के अंदर अजानें दी जा रही है। जुम्मे की अजान बिल्कुल खतीब के सामने हो रही है। तो ये जितनी भी इस तरह सुन्नतें इस तरह मस्जिद के अंदर हो रही हैं, तो गोया ये सुन्नत मुर्दा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? मुर्दा हो चुकी है। और इस सुन्नत को जो जिंदा करेगा, इस सुन्नत को क्या करेगा? हाँ, अभी ये मुर्दा है, इसको नीचे ले रहा है, तो ये जिंदा करना है। जो इसको जिंदा करेगा अल्लाह पाक उसे 3 इनाम अता फरमाएगा। नंबर 1 100 शहीदों का सवाब मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब। और नंबर 2 उसको हर अजान देने वाले का सवाब मिलेगा, हर अजान देने वाले का सवाब मिलेगा। और नंबर 3 उसे जन्नत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा। उसे जन्नत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 100 शहीदों का सवाब, हर अजान देने वाले का सवाब, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत में क्या मिलेगा? साथ मिलेगा। तो ये जो उस
جو ادھر اس مسجد کے ہال میں سے اذان کو اذان کے کمرے میں لے جائے گا، مدرسے کے کمرے میں لے جائے گا، اسٹور میں لے جائے گا، حجرے میں لے جائے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ محراب میں بھی نہیں دے سکتے، محراب بھی اصل مسجد ہے، محراب بھی کیا ہے؟ اصل مسجد میں اجازت نہیں ہے، اصل مسجد میں اجازت اصل مسجد میں اجازت نہیں ہے تو مکروہ کام، خلاف سنت ہے، دربار الہی کی بے ادبی۔ مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے، اگر اسی وقت کہہ دیا جائے کہ محراب کی خاکی مسجد ہے، جی اس وقت اگر خارج مسجد کہہ بھی دو نا تو پھر بعد میں آپ کو مسجد میں شامل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کو جو مسجد تھا نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے مسجد کے الگ منارے ہوا کرتے، چبوترے ہوا کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ جو ہے نا مسجد سے باہر اذان دیا کرتے، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، پھر جو ہے نا وہ آگے علماء متقدمین کا دور، پھر علماء متاخرین کا دور، یہ جتنے بھی ادوار گزرے نا ہر دور میں اللہ کی ہی جگہ تھی، الگ مقام تھا مسجد کی اذان دینے کے لیے۔ اب میرے آقا علیہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کب یہ بدعت جو ہے نا مسجد کے اندر داخل